آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے ہر دل عزیز گورنر چودھری سرور صاحب۔ ہماری جو سیاست ہے اس کا دار و مدار ڈلیوری پہ ہے۔ پورے پنجاب میں ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں تاکہ 10 لاکھ روپے تک وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا فری علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت تقریباً 250 ارب روپے سالانہ جو ڈیزرونگ پورسٹ آف دا پور ہیں ان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے لوگوں کی ذرائع آمدن اتنی نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی کو وہ افورڈ کر سکیں، تو ایک تو ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی انکم جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ یونیورسٹیز میں کوشش کی ہے اسٹیبلٹی لانے کی کہ وہاں پر پرماننٹ وائس چانسلر لگائے ہیں، میرٹ پہ لگائے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، بول بس کے ساتھ میں ہوں تیمور مرزا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے ہر دل عزیز گورنر چودھری سرور صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ ابھی پچھلے دنوں لنڈن سے ہو کے آئے ہیں، UK کا دورے پہ گئے ہوئے تھے آپ، تو اس میں وہاں پہ ایک پاکستانی مقیم ہے محمد نواز شریف کے نام سے، ان کی کیا سر خبریں ہیں؟ وہ آ رہے ہیں واپس کہ نہیں آ رہے، یا وہیں کی جو ہے نا وہ فضا میں مزے کرنے میں ان کو زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ساری پریڈکشنز ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں واپس آنا چاہیے، اور جو ہم سن رہے ہیں نون کے حلقوں سے اور PDM کے حلقوں سے، تو وہ تو یہی سن رہے ہیں کہ وہ واپس جو ہے ان نون لیگ والے کچھ اس طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہوا جو ہے صرف نون لیگ کی ہی چلے گی اس کے بعد۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں PTI کا ورکر ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ سیاست اس طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ ہماری جو سیاست ہے اس کا دار و مدار ڈلیوری پہ ہے۔ اگر ہم جس طریقے سے ہیلتھ کارڈ دیے ہیں لوگوں کو، جو لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو علاج کے لیے سہولتیں میسر نہیں ہوتی، پورے پنجاب میں ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں تاکہ 10 لاکھ روپے تک وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا فری علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت تقریباً 250 ارب روپے سالانہ جو ڈیزرونگ پورسٹ آف دا پور ہیں ان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، رول آف لاء کا چیلنجز ہے، پولیس ریفارمز کا چیلنج ہے، لوکل گورنمنٹ کو ان پلیس کرنے کا چیلنج ہے۔ تو ہمارا اب جو فیوچر ہے وہ ہماری ڈلیوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کے آنے اور جانے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جی سر، آپ نے یہاں کچھ اپنی اسکیمز گنوائی، اس میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ جس طرح پیٹرول کی پرائس ہے، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پہنچا ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنی یوٹیلیٹی کی چیزیں ہیں عام آدمی کی، آٹا، گھی، چینی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، ان پہ کب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ میں آ سکیں گی؟ دیکھیں یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل فیکٹر ہے۔ ہمارا جو ٹیکس حکومت لاتی ہے وہ منیمم ہے، پیٹرول پہ جو لیوی ہماری لگتی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے لوگوں کی ذرائع آمدن اتنی نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی کو وہ افورڈ کر سکیں، تو ایک تو ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی انکم جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کو جاب اپرچونٹیز دے سکتے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی کس طریقے سے ہم چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں جو بیسک لوگوں کی ضرورت ہے، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی قیمت کس طریقے سے کم جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیلنج ہے اور انشاءاللہ اس چیلنج پہ پورے اتریں گے۔ سر اسی طرح پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس کارکردگی کے ساتھ اسپیشلی جو پنجاب میں رہی ہے، جس میں عثمان بزدار کی گورنمنٹ رہی ہے، جس کو تنقید کا سامنا رہا ہے پہلے دن سے، خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کافی ساری ایسی جگہوں پہ وہ ڈیفینڈ نہیں بھی کر پائے، اور اب کافی دنوں سے انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، ان کو نہ ڈیفینڈ کیا۔ تو ان حالات میں بلدیاتی الیکشن میں آپ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ آپ پنجاب میں جس طرح KPK میں ایک بہتر حکومت جو ہے وہ ایک بڑی بری طرح ڈیفیٹ اس کو ملی ہے بلدیاتی الیکشن میں، تو پنجاب میں آپ کیا دیکھیں جو مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں نا، ان میں ہمیشہ چیلنجز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پہلے 2-3 سال بڑے مشکل گورنمنٹ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو ان حالات میں یقینی طور پر چیلنجز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں،
اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، مقابلہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین تھی اس میں کچھ لوگوں کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا، جس میں آپ شامل ہیں، اسد عمر شامل تھے، جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے۔ تو کیا اب اگلے سال جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے خان صاحب جہانگیر ترین کے جہاز پہ سوار ہو کے کیمپین کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، میں تو اس بارے میں کوئی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور نہ مجھے میرے علم میں ہے کہ جو تعلقات ہیں ان کے اور ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ ان کی نوعیت کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ پارٹی میں موجود ہیں، وہ پارٹی کا حصہ ہیں، انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ جی گورنر صاحب، آپ لاسٹ ٹائم جب گورنر تھے نون لیگ کی طرف سے، تب آپ کو یاد ہوگا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، جس میں آپ نے ایک بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے نا گورنمنٹ کو فیس سیونگ دینے کے لیے ایک رول پلے کیا۔ لیکن اب دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، پورا ایک کیمپین کی گئی تھی پرائم منسٹر سے لے کے تمام پارٹی کی طرف سے، بڑا اس کو ایشو کو ریز بھی کیا گیا۔ اب جب کہ حکومت ہے تو اس ایشو پہ کیوں نہیں کچھ کانکریٹ ہمارے سامنے فیصلہ آ رہا؟ دیکھیں، یہ جو ہے منہاج القرآن اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا ایک کنسرن ہے کہ ان کو ابھی تک جو ہے انصاف جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ اس میں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں پولیس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، ہمیں جوڈیشری ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، ہمیں پراسیکیوشن اپنی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم لوگوں کو عدالت میں لے جا کر کنوکٹ جو ہے کرا سکیں گے۔ ہمارا بدقسمتی سے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے، اس میں بااثر لوگوں کو سزا دلوانا، ان کو کنوکٹ کروانا آلموسٹ ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اور پراسیکیوشن میں اور پولیس میں ریفارم لے کے آئیں، تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ناقص نہ ہو، اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ اکوپ ہوں کہ کس طریقے سے ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہے، اور جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ سر، تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں حکومت کو، پنجاب میں بھی وفاق میں بھی، اور پولیس میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پولیس کا ایک بڑا رول ہے سیاست میں بھی اور لوگوں کی زندگی میں بھی، اسپیشلی پنجاب میں۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آئی جیز بتدریج چینج ہوتے رہے ہیں، لاہور کے سی سی پی او چینج ہوتے رہے ہیں، اور کوئی ایک ہمیں پالیسی اس میں نہیں نظر آ رہی، نہ لوگوں کو جو ہے اس طرف سے بھی کوئی ریلیف، یا تھانہ کلچر میں ہمیں کوئی چینج نظر آیا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے 30 40 50 سال سے دیکھ لیں کہ جب بھی کسی ایک آفیسر کی ایک جگہ پہ پوسٹنگ ہوتی تھی تو منیمم پیریڈ 2 سے 3 ایئرز ہوتا تھا، لیکن جو ہی وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ تقرریاں تبادلے جو ہے ان کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسر کو اپنے محکمے کو سمجھنے کے لیے 2-3 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں، تو اس عرصے میں وہ تبدیل ہو جائے تو اس سے پھر جو ڈلیوری ہے اس پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سر، آپ کو بھی ماشاءاللہ یہ دوسری ٹرم ہے اس گورنر ہاؤس میں، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک ٹوتھ لیس پوسٹ ہے، اس میں کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے نہ تو وسائل ملتے ہیں، نہ کسی قسم کی آپ کو کام کرنے دیا جاتا ہے۔ نون لیگ کے بھی دور میں آپ کی چھوڑنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ کو کچھ فلاحی پروجیکٹس پہ بھی نہیں کام کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو اب ایز پی ٹی آئی گورنر پنجاب، آپ اس رول میں کس طرح سے اپنے دن گزار رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے آپ کچھ تھوڑا بہت اگر کر رہے ہیں تو وہ اس پہ پلیز روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، اور میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو انصاف جو ہے وہ پاکستان میں اور پنجاب میں لے کے دیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ اوورسیز پنجاب کمیشن بنایا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک، ابھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سب کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کافی حد تک ہم نے لوگوں کو ان کے جو قبضے ہوئے تھے ان کو واگداز کروایا ہے، اور ان کو ریکوری جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا ایک پیشن ہے، اور میری خواہش ہے، میری وش ہے
میری ڈٹرمنیشن ہے کہ میں پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں. تو انشاءاللہ اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم اینڈ آف مارچ تک تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ کنسٹیٹیوشن رول ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو اس کا میں انتھوزیاسٹ ہوں, شاید وہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود میں نے پینے کے صاف پانی پہ بہت کام کیا ہے. تقریباً 75 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میں نے NGOs کو موٹیویٹ کیا ہے جو پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آب پاک اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے, وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہی ہے. پھر کووڈ-19 کے دوران اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گورنر ہاؤس کو رحمت کا گھر بنا دیا کہ لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کہ یہاں آئیں اور پوری جو 20 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو ہم نے ان کے گھروں میں راشن پہنچایا. ایون جیلوں میں جو ہمارے پریزنرز تھے ان کے لیے نہانے کا صابن, ہاتھ دھونے کا صابن, کپڑے دھونے کا صابن, ان کو اپنا جو ہے سینیٹائزر, ماسک, جو چیز ان کو چاہیے تھی پیرامیڈک کو, وہ ہم نے فراہم کی. تو اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں کوشش کی ہے اسٹیبلٹی لانے کی کہ وہاں پر پرماننٹ وائس چانسلر لگائے ہیں, میرٹ پہ لگائے ہیں. تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کام ہم نے کیے ہیں, اور ہزاروں کیسز جو کہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں گورنر کی کورٹ میں, ان سب کے فیصلے وہ سارے ڈکلیئر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی. موسٹلی ڈکلیئر جو ہے وہ ہم نے ان کے فیصلے کر دیے. ٹھیک ہے سر, لاسٹ سوال آپ سے یہ, 2023 میں یا اس کے بعد آپ پرائم منسٹر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو ہے کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آج چیلنجز ہیں, یہ میں پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی اپنی لیڈرشپ کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ اگر ہم نے جو ہے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا. دیکھیں, جو پہلا الیکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا, گورنمنٹس اپوزیشن ڈونٹ ون دی الیکشنز, گورنمنٹس لوز دی الیکشن. اب بھی میں سمجھتا ہوں, ایمانداری سے میری رائے ہے کہ اپوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. وہ مختلف پیج پہ ہیں, ان کی پارٹی بالکل بھی مضبوط نہیں ہے, آپ لوگ بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. لیکن اگلا الیکشن ہماری ڈیلیوری پہ ہونا ہے, یہ بھی بات بے شک. یہ نہیں ہونا کہ اپوزیشن چونکہ کمزور ہے لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے. اگلا الیکشن ہونا ہے کہ ہماری پنجاب میں میرے 4 چیلنجز میں اگر میں کہوں کہ کون ہے, نمبر 1 ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ساری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں. ہمارے پاس بجٹ ہے, اگر وہ بجٹ سڑکوں کی تعمیر پہ لگ گیا اور سڑکیں بن گئیں, پھر اس کے بعد ہمارا پینے کا صاف پانی ہے, اگر ہم نے صوبے کے گاؤں میں, شہروں میں, قصبوں میں پانی پہنچا دیا, پھر ہمارا جو سیوریج سسٹم کا نظام ہے وہ بہت خراب ہے, سڑکیں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ ہم نے سیوریج سسٹم جو ہے اپنا وہ ٹھیک کرنا ہے. تو ہیلتھ کارڈ ہم نے آلریڈی لوگوں کو دے دیے ہیں. پھر بیسک ہیلتھ جو ہے, بیسک ہمارا ہیلتھ یونٹ ہے, ہمارا رورل ہیلتھ سینٹر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کو مور ایفیشینٹلی ہم نے چلانا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ قابو پا گئے اور ہم نے رول آف لا لے آئے, پولیس میں ریفارم لے آئے, لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی, تو پھر ہماری الیکشن جیتنے کے چانسز بالکل ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.